کچھ باتیں اصول کی ہیں، لیکن تدریس اور اجتہاد. حالا اگر در جای قرار باشه ما گمراه بشیم به خاطر عدم اقامه حجت اونها، این خلاف اون مرامه. بنا نبوده که فقط آدم‌هایی تا مثلا سال فلان و اینها رو هدایت بکنن، بعدش هم که ما هستیم و این تو این مثلا 1000 سال 1000 سال بعد از اون هم باز بناس آدم‌ها هدایت بشن. میں ایشتون فار ہوں. میں ایک ایسی سرزمین سے آیا ہوں جہاں فلسفہ اور سماجی علوم انسانوں کو اپنی خاص فضا میں سانس لینا سکھاتے ہیں، جہاں ہیگل نے روح کی جدلیاتی بات کی اور ہائیڈگر نے اس کے وجود کے اسرار پر غور کیا. فرینکفرٹ کی سرحد پر واقع شہر افنباخ میں میری پیدائش ہوئی، ایک ایسا شہر جس کی تنقیدی درسگاہ نے کبھی تہذیب کی بنیادوں کو چیلنج کیا تھا. برسوں سے اس سرزمین کے مفکرین کے حلقوں میں ایمینوئل کانٹ سے لے کر ہیگل جیسے ہم اثر فلسفیوں تک، ہیبرماس سے لے کر ہلوک تک میں نے اخلاقیات اور ابلاغی عمل کے تعلق جیسے فلسفیانہ اور سماجی سائنس کے تصورات کے بارے میں سنا ہے. لیکن آخرکار جس چیز نے مجھے رائن کے ساحلوں سے لے کر اس کے وسیع حاشیے تک پہنچایا وہ ایک سوال تھا جسے گنیر نے اپنی کتاب سچائی اور طریقہ کار میں جواب نہیں دیا. ایک اور اہم سوال جس کا سمجھنا ضروری تھا وہ یہ کہ سمجھنا کیسے ممکن ہوتا ہے. اب میں یہاں کھڑا ہوں ایک ایسے شہر میں جو 100 سال سے زائد عرصے سے شیعوں کی دنیا کے مذہبی علم کا مرکز رہا ہے، اور ایک ایسے انقلاب کی جائے پیدائش ہے جس نے پھلتی پھولتی مغربی تہذیب کے قدموں کو ہلا دیا ہے کہ شاید مجھے اس سوال کا جواب یہاں مل سکے. حوزہ علمیہ کا تعلیمی نظام پرانا اور اچھی طرح سے قائم ہے. سطح ایک دراصل تعارفی کورسز کا ایک سلسلہ ہے. اس پہلے مرحلے میں جسے سطح ایک کہا جاتا ہے، طالب علم عقائد، اصول، فقہ، عربی ادب، منطق، تفسیر اور دیگر اسلامی علوم و معارف سے واقف ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اس بات سے کس چیز کے حلال ہونے کے بارے میں دلیل پیش کی جا رہی ہے؟ یعنی اس نے یہاں کیا کیا ہے؟ اس نے حلال ہونے کو یہاں ثابت کیا ہے. دوسرا حصہ جسے سطح 2 کہا جاتا ہے، اس میں 7، 8 اور 9 درجے شامل ہیں. یہ 3 سال تک جاری رہتا ہے. تیسرا حصہ حوزہ علمیہ کی تیسری سطح کہی جاتی ہے، جس میں 9واں
اور 10واں درجہ شامل ہے۔ کچھ حصہ 9ویں درجے کا اور پھر 10واں درجہ شمار ہوتا ہے۔ پرانے تعلیمی نظام کے اندر البتہ اس میں تحقیقات بھی لکھوائی جاتی ہیں اور آخر میں ایک تحقیقی موضوع پر کتاب مرتب کرنا ہوتی ہے۔ چوتھی سطح، جس کا پرانا نام یا جس کا عمومی عنوان درس خارج ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو ہمارے ہاں فقہ ہے، اس وقت میں اس نے زیادہ ترقی کی کیونکہ وہ در حقیقت ایک ایسا مسئلہ لے کر آئے تھے جس نے بعد میں اسلامی دنیا میں تیزی سے وسعت حاصل کی۔ وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، لیکن انہوں نے ارد گرد دیکھا تھا، پھر وہ عراق آئے، ایران آئے، دوسرے ممالک آئے، دوسری جگہوں تک پہنچے، ان کو نئے مسائل کا سامنا ہوا، انہوں نے نئے جانور اور نئی مصنوعات دیکھی۔ یہ بات ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، ان مصنوعات کا کیا حکم ہے، اس زمین کا کیا حکم ہے، یعنی زمین کی ملکیت کا کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ فقہی موضوعات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور فقہ زیر بحث آنے لگی۔ بحث کا عنوان یہ تھا کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر نبی کریم، قرآن یا رسول اللہ کی احادیث میں حکم موجود ہے، لیکن اب ہمیں ایسے ہزاروں مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن کا ذکر احادیث میں نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حوزہ علمیہ میں تعلیم کا ایک انداز یہ ہے کہ کچھ حصہ نصوص پر مبنی ہے، ایک مخصوص متن ہوتا ہے جو کہ استاد کے پاس ہے اور وہی ساری گفتگو کا محور قرار پاتا ہے۔ ہم حوزوی اصطلاح میں اسے سطح کی تعلیم کہتے ہیں، لیکن کبھی استاد ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کا اپنا ایک نظریہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ علماء کی باتوں، کسی خاص کتاب یا کسی مخصوص متن پر بات نہیں کرنی ہوتی، بلکہ وہاں وہ خود مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس نظریے کا دفاع کرتا ہے، جبکہ اسے دوسرے علماء کی آراء پر عبور حاصل ہے۔ وہ تمام پہلے والی مباحث کا جائزہ لیتا ہے، اہل علم کے اقوال اور آراء پیش کرتا ہے، لیکن وہ خود بھی اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنی الگ رائے پیش کر سکتا ہے اور اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ حوزہ علمیہ میں اس سطح کے جو درس رائج ہیں انہیں حوزہ کے دروس خارج کہا جاتا ہے، جن کی یونیورسٹیوں میں مثال تعلیم وہ حصہ ہے جہاں ایک پروفیسر آ کر گفتگو کرتا ہے۔ فرمودید که این دو مورد در المیزان ذکر شده در مقام بطور مثال دوسری صدی ہجری میں سن 800 کے آس پاس یمن سے اشری قبیلے کے کچھ لوگ یہاں پر آئے۔ اشری یمن میں قبیلہ ہے جن کے جد اعلیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کے سارے جسم پر بال تھے۔ عربی لوگ ایسے شخص کو اشر کہتے ہیں، اسے اشر کہا گیا، جس کی بنا پر وہ سارا خاندان اشری مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ کلامی اعتقادی اشریوں کے علاوہ ہیں۔ یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے 2 بھائی قم آ گئے۔ یہی قم جو ابھی ہے اس وقت شہر نہیں تھا، اس نہر کی وجہ سے جانوروں کے پانی پینے اور گھاس چرنے کی جگہ تھی۔ قوم یعنی خیمے، قوم فارسی لفظ ہے، یعنی یہاں مختلف جھگیاں بنی ہوئی تھی، یہاں کوئی شہر نہیں تھا۔
یہ اشری آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس جگہ کو صاف کیا اور اسے ایک شہر کی شکل دی۔ یہ جگہ قم نام سے مشہور ہو گئی۔ اب چونکہ یہ لوگ عرب تھے، یہ وہ پہلے لوگ تھے جو قم سے مدینہ گئے اور امام صادق سے احادیث روایت کی۔ پہلی مرتبہ ان میں سے کوئی ایک شاید امام باقر کے پاس گیا تھا، ورنہ وہی کچھ لوگ امام صادق کے پاس گئے۔ رفتہ رفتہ یہاں ان لوگوں نے جڑ پکڑ لی اور قم میں شیعہ مدرسہ بہت مضبوط ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے واضح تھا، البتہ اس کا استثنا بھی ہے جو بعد میں ذکر کریں گے۔ یہاں فقہ کا درس خارج عمومی کلاس کے اسباق سے ماورا ہے، اور یہ ایک ایسے مکتب فکر کا وارث ہے جسے شری مخائل زندگی کی ایک لہر کہتے ہیں۔ ڈاکٹریٹ کی تعلیم کے علاوہ علم کے متلاشیوں کے لیے یہ آخری قرارگاہ ہے۔ یہاں مقدس نصوص و احادیث کے اندر سانس لیتے ہوئے علماء برسوں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ اجتہاد کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر فقہ مسلمانوں کی طرز زندگی کو ولایت فقیہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی حکومت پر یقین کی روشنی میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہاں معاشرے کے ادارے کے لیے ایک نظریہ اور مغربی جدیدیت کے طوفان کے خلاف ایک نئی اسلامی تہذیب کی تعمیر کی جاتی ہے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں یہ نظریہ کیسے اپنی جگہ بنا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اعلیٰ سطح کی تعلیم اور حوزہ علمیہ کے تعلیمی مراحل سے نکل کر شاید طالب علم کی طرز زندگی اور ان حلقوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے جو وہاں موجود اساتذہ کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ اسلام میں علم کسی خاص شہر یا مخصوص قبیلے یا گروہ کے اندر محدود نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی جو آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، اور اعلیٰ سطح و درجہ تک یہ چیز ممکن ہے، لیکن اس کی شرط اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی وقت، مثال کے طور پر، جب کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کلاس میں یا کتاب کو لیے ہوئے اپنی ٹانگیں نہیں پھیلاتا، یقینی طور پر دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باطہارت اور وضو کر کے کلاس میں حاضر ہو، یا جب وہ درس کے وقت کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ باوضو ہو کر کتاب پڑھنے بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق میں روحانی پہلوؤں کا ایک سلسلہ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ طالب علم جو کلاس میں سب سے زیادہ استاد سے سوالات پوچھتا ہے، ممکن ہے وہی طالب علم کلاس ختم ہونے کے بعد باہر جا کر استاد کی جوتیاں سیدھی کرتا ہو اور استاد کے پاؤں کے آگے رکھتا ہو۔ میں نے بتایا کہ اس دینی تعلیم میں کبھی مادہ پرستانہ نظریہ نہیں ہوتا، یعنی درس پیسے کے خاطر نہیں ہوتے، تنخواہ لینے کے لیے نہیں ہوتے، نہ استاد تنخواہ کے خاطر پڑھاتا ہے اور نہ ہی طالب علم پیسے کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی ان پہلوؤں پر کبھی توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ حوزہ علمیہ کی بقا دو چیزوں پر ہے، ایک علم اور دوسرا اخلاق و روحانیت۔ علم و تعلیم کی بنسبت اخلاقیات و روحانیت کی اہمیت اور درجہ بلند تر ہے۔ حصول علم کی حیثیت مقدماتی ہے، یعنی ہم جاتے ہیں تاکہ ہم جانیں، اپنی معلومات کے مطابق عمل کر سکیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر فضیلت اور ترقی حاصل کر سکیں۔ حوزہ علمیہ کی مختصر بات یہ ہے کہ وہ الہی تصورات جو حضرت آدم ابو البشر سے شروع ہوئے اور رسول اللہ تک پہنچے، وہ تمام الہی حقائق جو رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کو سونپے گئے، وہ حوزہ علمیہ کے ذریعے قیامت تک کے دن تک لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ یہ حوزہ علمیہ کے فرائض کا خلاصہ ہے۔ فطری طور پر جس شعبے کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا تھا وہ ایک معاشرے کی سربراہی کا مسئلہ تھا، کیونکہ اگر بنیاد یہ ہو کہ تمام حقائق وحی کے ذریعے واضح ہونے چاہیے تو فطری طور پر کسی معاشرے کی سربراہی کے لیے ایک الہی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ معاشرے کی سربراہی کے لیے وحی کی بنیاد پر کوئی حکم نہ ہو۔ لہٰذا معاشرے کی سرپرستی کے لیے
وہ حکم اور طریقہ کار جو انہوں نے اخذ کیا۔ بحث ولایت فقیه علامہ امینی رضوان اللہ علیہ کی ایک کتاب بنام شہد الفضیلہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایسے مراجع تقلید کا ذکر کیا ہے جو شہید ہوئے ہیں، یعنی حوزہ علمیہ کے بلند ترین سطح کا شخص جس نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے، اس نے اپنی جان نثار کر دی ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر خدا فرماتے ہیں، اجود الناس من جاء بنفسہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی شخص وہ ہے جو لوگوں کے خاطر اپنی جان قربان کر دے۔ مراجع تقلید اور دینی طلباء کی زندگی میں اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے شمالی افریقہ میں شروع ہونے والی جنگوں میں علماء کرام سب سے آگے تھے۔ ایران اور عراق میں مراجع تقلید و علماء کرام نے استعمار اور قابضین سے جنگ کی۔ بہت سے علماء گرفتار کر لیے گئے اور کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا۔ علماء دین جنگوں میں پیش رہے اور شہید ہوئے۔ علماء و دینی طالب علموں کی زندگیوں میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ Kaum ist anders als jene Städte in Deutschland. جرمن شہروں کے برعکس جنہیں مارکس نے عقل بڑھانے والا لوہے کا پنجرہ کہا تھا، قم المقدس ایک ایسا شہر ہے جہاں مذہب روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہیمبرگ اور برلن کی گلیوں سے ہوتا ہوا میں حرم کے اطراف کی گلیوں میں آن پہنچا ہوں۔ وہ محلے جہاں مجھے ابھی تک زبر شہر جیسا افسردہ معاشرے کی جیسی جگہ نہیں ملی ہے، جہاں دنیا کا کوئی غرور پایا جاتا ہو۔ اس سرزمین میں فقہ دنیا کے معاشروں کی نوعیت کا تعین کرتی ہے۔ ہمارے حوزہ علمیہ کی بنیاد یعنی کہ لوگ آئیں اور احکام کی تعلیم حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین کے عنوان سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ چونکہ اس کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے، اس لیے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے عام لوگوں نے اس سے احتیاط برتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بعض خاص جگہیں اس مقصد کے لیے مشہور ہونے لگی۔ مثال کے طور پر کوفہ شہر ایک بڑا علمی مرکز ہے، اہل سنت کے بڑے لوگ کوفے کے ہیں۔ یہ ایک بڑا شہر تھا، اس کے باوجود کوفہ میں شیعہ علمی مرکز بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، جبکہ ہمارے ائمہ مدینہ شہر میں ہوا کرتے تھے۔ ان اسباب میں سے ایک جو وجہ بنا کہ وہاں درس و بحث شروع ہو جائے، جسے ہم اصطلاح کے طور پر آج بیان کرتے ہیں۔ چونکہ امام مدینہ میں تھے، مدینہ میں انہوں نے کچھ ارشادات بیان فرمائے اور شیعوں نے کوفہ میں انہیں تدوین کیا یعنی لکھا، لہٰذا خود بخود علمی کام شروع ہو گیا۔ کہا گیا کہ فلاں کی کتاب میں یوں لکھا گیا ہے، فلاں صاحب کی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ پھر کتاب کے نسخے زیادہ ہوئے تو انہیں پڑھا گیا، پھر ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات پر بحث ہونے لگی۔ اس صورتحال میں پھر سے امام کی طرف رجوع کیا گیا۔ مثال کے طور پر امام سے کہا گیا کہ جناب یہاں آپ کے فلاں شاگرد نے یوں نقل کیا ہے، فلاں نے یوں نقل کیا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ آج ہمارے حوزہ علمیہ میں پائی جانے والی عام ابحاث اور ان کا طریقہ کار وہاں سے شروع ہوا۔ Von der prächtigen Masjid al-Azam neben dem Schrein der Fatima Masuma میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک کے ساتھ والی مسجد اعظم سے لے کر صفائیہ اور سیراہ بازار کی گلیوں تک ایک مقصد کی تلاش میں تھا۔ میں کم شہر کے مدرسہ عالیہ فیضیہ، دارالشفا اور مدارس کے انتظامی مرکز گیا۔ میں آیت اللہ گلپیگانی مدرسے کے کمروں اور کلاس روم تک گیا۔ اساتذہ کے جھرمٹ میں سے ایک نام نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ برسوں پہلے جرمنی میں نے میڈیا کے اندر ان کی ایک شہرت سنی تھی، لیکن میں ان کے چہرے اور آواز سے آشنا نہ ہو سکا تھا۔ سید مجتبی خامنه‌ای استاد سید مجتبی خامنه‌ای. چون این حرف مهمیه. نیاز فرمودید این که ما مراممون در تقریر اجماع و تصویرش چی است، اون یه حرف دیگریه. eine Gestalt, deren wahres Wesen ایک ایسی شخصیت جس کے وجود کی حقیقی داستان اس کی تعلیمات کے تناظر میں بیان کی جائے، نہ کہ مغربی میڈیا کی جھوٹ پر مبنی مسخ شدہ نمائندگی میں۔ اور اب میں ان کے حضور کم شہر کی خیابان شہداء کی ایک امام بارگاہ کے اندر بہت سے اہل علم حضرات کو دیکھ رہا ہوں۔ کئی 100 لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں تاکہ استاد محترم
قاعدہ لطف، غنا یا موسیقی پر بات کریں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے معاشرے میں ایک اصولی یا فقہی مسئلے سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ وہ مذہب اور معاشرے کے درمیان تعلق کو جاننا چاہتے ہیں۔ Anders als in manchen Seminaren, die ich in Deutschland erlebt hatte, wo Gadamer vom یہاں بہت سے جرمن مکاتب فکر کے برعکس، جہاں ٹیگیڈر انہیں مختلف افق کا امتزاج کہتا ہے، استاد محترم ماضی اور حال کے افق کو ملا دیتے ہیں۔ پس در هر دوره اقلا یکی دو تا هستن اینطوری از آرا. حالا اگه در همون دوره همه آرا یکی شد، پس قطعا اون رأی هم جزو اونها هست دیگه. پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلی الله علیه و علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. Was ist das, was diesen Kreis so anziehend macht? یہاں کون سی ایسی بات ہے کہ اس قدر مشتاق لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ شاید جمود کا نہ ہونا اور نئی اختراعات پر توجہ کا عنصر ہے۔ شاید قم و نجف کے علمی مراکز میں پائے جانے والے استدلال کے انداز میں علمی آزادی پائی جاتی ہے۔ این مطلب قاعده لطف بود که بفهمید آیت اللہ سید مجتبی خامنائی اس کے بجائے کہ ادھر ادھر کے غیر منطقی دلیلوں سے بات ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنے شاگردوں اور طالب علموں کے ساتھ یوں تبادلہ خیالات اور بحث کرتے ہیں کہ جیسے اعتراض کرنا اور اس کا جواب درس و تعلیم کا حصہ ہے۔ نه ما اگر قولی باشه که اقوال رو مثلا با این حساب در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست، دیگه از اجماع رفتیم بیرون، چون اجماع یه قول واحده. Von Gelehrten wie Aradia al-Iraqi جناب ضیاء عراقی اور جناب سید ابو الحسن اصفہانی کے مشکل نظریات کو آج کے مراجع و فقہا کے اقوال کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ایک موضوع پر موجود تمام احادیث و روایات کے اندر سے شرعی حکم کی کلیت کو آج پیش آنے والے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ استاد آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کئی گھنٹے فقہی گفتگو کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ زمین پر یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے یہ استاد اور شاگرد نہیں ہیں، لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک علمی موضوع پر بحث کرنے والے ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں۔ وہ نہ صرف احکام و فرائض کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکہ وہ معاشرے کی مشکلات اور مسائل کو بھی سنتے اور اس پر بات کرتے ہیں اور ان کے راہ حل پیش کرتے ہیں۔ خرافات اینا باعث شده که این نعمت فعلا موقتا تا زمانی که برای ما معلوم نیست که هست از امت سلب بشه، که نعمت حضور ملموس امام صلی الله علیه و آله و لذا خب اظهار اینکه امام چطور خودشون نمیان اظهار بکنن واجب نیست. احکام همینطوره، اینکه از امام بالاتر نیست که اگر ما اشکالاتی داشتیم که یک چنین نعمتی رو از دست دادیم، ممکنه همون اشکالات موجب شده باشه که اون نعمت‌های کوچکتر هم از دست داده باشیم. Ijtihad ist hier keine. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہاں اجتہاد کوئی علمی ڈگری نہیں ہے بلکہ طرز زندگی، معاشرے کے نظم و نسق، حکومت اور تہذیب کے بارے میں نظریات کو پرکھنا بھی ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں نظریہ اور عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ عالم انسانیت کے نجات دہندہ کے ظہور کی راہ ہموار کر سکیں۔